ایک تو افسانہ نما، پھر افسانچہ، یہ پہلے یہ تھوڑا سا بتائیں، پھر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی، افسانہ نما جو ہے وہ اب ہم یہ کہیں گے کہ دنیا کا پہلا مجلہ ہے 2 ماہی جس میں خالص افسانچے، آپ شروع سے آخر تک آپ کو صرف افسانچے ملیں گے۔ دیگر جو آپ کے میگزینز ہوتے ہیں اس میں بھرتی کرتے ہیں چیزوں کو بھرنے کے لیے، جی جی شاعری بھی ڈال دی، لطیفے بھی ڈال دیے، یہ بھی اس میں خالص ادب ہے۔ اور افسانچہ اب کیا ہے کہ افسانے کا آپ دیکھیں سارے ورق پہ جو تصویر بنی ہے کہ ایک بڑا آدمی اور پھر ایک بچہ ہے، تو افسانہ تھوڑا طویل ہوتا ہے، لیکن افسانچہ جو ہے اس کا چھوٹا بچہ، چھوٹا بیبی جسے کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو افسانچے کا نام دیا۔ سعادت حسن منٹو صاحب جو ہیں انہوں نے آغاز کیا تھا، ان کے افسانچے تھے اس زمانے میں، لیکن نام افسانچہ نہیں دیا گیا تھا۔ بعد کے جو جوگندر پال صاحب ہیں انہوں نے پھر اس کو افسانچے کا باقاعدہ نام دیا، لکھا گیا کہ یہ افسانے کا چھوٹا ورژن ہے، تو اس ہوتے وہی لوازمات ہیں کہ آپ کا وحدت تاثر اس میں ہوگا، کہانی ہوگی، اس میں تجسس ہوگا، اس میں جملہ فجائیہ ہوگا، اس میں جو ہے منظر کشی بھی ہوگی، کردار نگاری بھی ہوگی، وہ ساری چیزیں سمیٹ کر اور آپ نے بڑے ہی مختصر اختصار لفظی کے ساتھ آپ نے وہ بیانیہ، وہ کہانی، وہ قصہ یا جو بھی آپ اسے کہیں کہ آپ اسے کس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ تو میٹافورک وے میں جسے ہم کہتے ہیں علامتی طور پر بھی کردار لکھے جاتے ہیں، استعارہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو وہ سارا لکھنے کے بعد وہ کہانی آپ کو پیش کر دی جاتی ہے، آپ کو اس میں دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے۔ بہت سے سادہ ہوتے ہیں بیانیہ جس میں آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ سوچتے ہیں کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، تھوڑا سا اس میں دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اور لکھنے والے کی یہ بہت چابک دستی سے وہ لکھتے ہیں کہ کون سا ذہن ایسا ہے کہ جو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر کے اندر لوگ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، تو جو ادبا تھے انہوں نے یہ سوچا کہ جب شعراء کرام جو ہیں وہ ایک شعر کے اندر پوری کہانی ضم کر دیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ دو جیسے آپ جو تھا کہ شعر لکھیں کہ بھئی اسی لیے تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے اکیلے پھر یوسف بیکار وہاں ہو کر، اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ تلمی اشعار ہے، یہ تلمی شعر ہے، تو تلمی وہاں پر آگے اب آپ کے ذہن میں پورا وہ ماحول منظر گھوم جاتا ہے کہ کیسے پیدا ہوئے تھے، کیا ہوا تھا، باپ سے بچھڑے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، پھر مصر کے بازاروں میں، پھر زلیخا آ گئی، پھر وہ پورا کا پورا ماحول، وہ پوری عکاسی ہو جاتی۔ تو جب 2 لائنوں میں 2 مصروں میں ایک کہانی، ایک قصہ بیان کیا جا سکتا ہے، تو ایک جو ہے ایک پیراگراف میں تو ایک کہانی لکھی جا سکتی ہے۔ تو امید ہے یہ واضح ہو گیا ہوگا دیکھنے سننے والوں کے لیے بھی۔ میڈم میں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو رسالہ ہے، جو افسانہ نما ہے، یہ ہندوستان کا ہے، لیکن یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر میں عذرا علیم کا بھی نام موجود ہے، نائب مدیر، جی بالکل نائب مدیر کے طور پر۔ تو ناظرین یقینی طور پر بطور پاکستانی بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان میں مقیم عمان میں مقیم پاکستانی خاتون کا ہندوستان کے میگزین میں افسانہ نما میں نائب مدیر کے طور پر لکھنا اور ان کا نام وہاں پہ موجود ہونا، پھر اندر اس کے اندر موجود بھی ہونا، افسانہ بھی موجود ہونا، ظاہر سے بہت بڑی بات ہے۔ اپنے افسانے کا جو بتایا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیسے انہوں نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ نے ان کو اپروچ کیا؟ ہاں، بڑا دلچسپ سوال ہے یہ، بڑی دلچسپ اس کے پیچھے ساری باتیں ہیں کہ کووڈ کے دوران جو ہے لوگ مختلف چیزوں میں لگے، زیادہ تر لوگ آن لائن چیزیں ہو گئیں، کلاسیں بھی آن لائن ہو گئیں، گھروں سے کام لوگ آن لائن کرنے لگے، تو کلب بھی ہمارا تھا اس وقت رواں دواں، تو آن لائن ہم نے پروگرام کیے، 14 اگست کا پروگرام کیا ہم نے، ڈیفنس ڈے کیا، اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر پاکستان سوشل کلب عمان جو میاں محمد منیر صاحب کی جو ہے صدارت میں رہا، کاشف احمد زعیم صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اس پروگرام کو، اور وہ ہماری ٹیم پوری بنی اس میں، تو پھر جو ہے میں اس پروگرام کو میں نے نظامت اس کی، اور آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ، بالکل۔ تو وہ 6 گھنٹے ہم نے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ جو پروگرام کیا، اس میں ہم نے بہت سارے سیگمنٹ رکھے تھے، اور اس کی تیاری میں ہم نے پہلے یہ کیا تھا کہ ہم نے سارے عمان میں بچوں کو، بڑوں کو، سب کو موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ اپنا 1 منٹ کا ہمیں یا 30 سیکنڈ ٹو 1 منٹ
ویڈیو بنا کے بھیجیں گے. اور پھر ہم نے نشر کر دیے تھے قائد اعظم کی تصاویر، پاکستان کا نقشہ اور مینار پاکستان اور پاکستان کا جھنڈا، یہ سب مختلف ایج کے حساب سے ہم نے. اور پھر ہم نے اسکیچز رکھے تھے کہ جو ہمیں بنا کے ایج کے حساب سے مختلف زمرے رکھے تھے. تو اس میں چھوٹے بچوں کے لیے کلرنگ کا تھا، بڑے بچوں کے لیے اس میں اور کچھ ایڈیشن کر لیں، اور اس سے بڑے بچے جو اسکیچ کریں، پینٹنگ کریں، وہ سارے سیگمنٹس میں الگ 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 انعامات بھی تھے. اور پھر لائیو ہمارے پاس کوئز تھے جو ہم پوچھ رہے ہوتے تھے. تو امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ اس میں کو ہوسٹ انہوں نے میرے ساتھ کیا ماشاءاللہ. تو بہت زبردست ہوا. اور کئی پروگرام جب ہم نے کیے تو اس حوالے سے پھر بیچ میں مشاعرے جو تھے وہ ہو رہے تھے. تو ایک جو تھا قطر سے پروگرام کوئٹ سے بلکہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ ہمارے لیے یہ ہمارا پروگرام ہے، آپ اگر اس کی نظامت کر لیں مشاعرے کی. تو یہاں پہ تو میں مشاعروں کی کر ہی رہی تھی، لائیو مشاعرے ہمارے آن لائن ہمارے کوئی وہ ہوئے نہیں تھے، تو وہ پھر مشاعرے کی میں نے نظامت کی. وہ جیسی نظامت ختم ہوئی تو اس کے بعد تو ایک کے بعد ایک فون آنے لگے، ایک کے بعد ایک میسج آنے لگے کہ ہمارا کر لیں، ہمارا بھی کر لیں. تو لگ بھگ پورے یعنی اب تک میں 50 سے زائد جو ہیں آن لائن جتنی بھی تنظیمیں ہیں علمی ادبی، تو اس میں جو ہیں وہ مشاعرے بھی، اور اس میں افسانچے بھی، افسانے بھی، کانفرنسز بھی بہت زیادہ، وہ سب میں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو اور عمان کو، دونوں کو. بالکل صحیح ہے. تو یہ اس طرح ہوا. اور اس کے بعد پھر جب یہ سب چل رہا تھا تو پھر محمود شاہد صاحب جو ہیں، یہ جو آپ نے دیکھا افسانہ نما، اس کے مدیر ہیں. تو انہوں نے پہلے افسانچوں کے لیے ایک گروپ بنایا کہ اس میں سب افسانچے لکھیں گے، تربیت دی جائے گی لوگوں کو افسانچہ لکھنے کی، ان کو متعارف کرایا جائے گا. ایک بڑا بیڑا انہوں نے اٹھایا اس کام کے لیے اور پوری ٹیم بنائی. اس کے بعد وہ جب سارے اس میں جمع ہو گئے افسانچے، پہلے تو نام کے ساتھ موضوع دے دیتے تھے، تو معذوری پہ جیسے انہوں نے دیا کہ سب نے اپنے اپنے لکھے. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، اس کو اور زیادہ ہم بہتر کریں، آگے بڑھیں اس میں. پھر بنا نام کے اس پہ تبصرے ہوتے تھے، اور بڑے تنقیدی تبصرے جو ہیں وہ اتنے سخت کہ جن ذرا سی بھی غلطی ہے تو ادب بڑے بڑے معزز لوگ، بڑے منجھے ہوئے جو تھے ادیب، اور وہاں پہ موجود جو افسانچہ نگار جن کی 6 کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی تھیں، اب ان کے سامنے آپ کو اپنا لکھنا رکھنا اور وہ پھر ان کی سننا باتیں، تو وہ اپنے آپ میں ایک دور ایسا ہوا کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا، اپنی غلطیوں کا اعادہ کرنے کا ہوا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ افسانہ نما کا جو ہے وہ میگزین بنایا جائے گا، اور اس میں پھر انہوں نے ترتیب دیا کہ جو لوگ زیادہ متحرک ہوں گے ہمارے ساتھ، ان کو ہم اس کا حصہ بنائیں گے. تو الحمدللہ مجھے پہلے مشاورتی کمیٹی کے لیے جو تھا نامزد کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے نائب مدیرہ کا جو ہے وہ عہدہ دیا، جو میرے لیے بھی ایک غیر یقینی بات تھی. اور اس طرح آغاز ہوا. پہلا مجلہ چھپا، دوسرا چھپا، اور پھر ہم نے کہا کہ خواتین کا ہونا چاہیے ایک مجلہ. اس پہ بہت زیادہ کام ہوا. تو 100 سے زیادہ خواتین کے شمارے میں دنیا بھر سے خواتین نے حصہ لیا. بہت بڑی ایک بات ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ افسانچہ ہے تو 70 سال سے زیادہ پرانی تاریخ افسانچے کی، لیکن جو آج کے دور میں، کیونکہ ہر چیز مختصر ہو گئی نا، ہر چیز شارٹ میں ہو گئی، آپ مطلب لکھتے بھی ہیں تو شارٹ لفظ میں لکھ دیتے ہیں میسیجز، تو اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ تفصیل سے پڑھیں، بڑی بڑی داستانیں ہیں، ناولز ہیں، تو اب جلدی سے کچھ پڑھ لیا. اب لیکن افسانچے میں اور چٹکلے میں اس میں فرق ہے. افسانچہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حالات حاضرہ سے ہوگا یا ماضی سے ہوگا، کوئی نہ کوئی پیغام اس میں ضرور ہوگا. تو یہ ہے. تو عمان میں کن خواتین کو آپ نے جو ہے نا موقع دیا کہ وہ لکھیں؟